باہر کی ٹھا کی آواز پر حور العین نے سختی سے کمفرٹر کو جکڑ لیا اور قدموں کی چاپ پر وہ سانس روک گئی جیسے گہری نیند میں ہو۔ میں آپ سے ذرا بھی بات نہیں کروں گی سعید۔ آنکھیں میچ کر سونے کی کوشش کرتی وہ خود سے عہد کرنے لگی۔ سچ میں بہت ہی برے ہیں آپ۔ پپی کی یاد آنے پر وہ بھرائی آواز میں بولی کہ باتھ روم کے دروازہ کھلنے پر وہ آنکھیں موند گئی۔ سعید باہر نکل کر بالوں کو تولیے سے رگڑتا اسے ہی دیکھ رہا تھا جو بار بار آگے کو کھسک رہی تھی۔ تولیہ ہینگ کرتے وہ اپنی سفید شرٹ کے بازو فولڈ کرتے بیڈ پر بیٹھا۔ وہ شرٹ کے بٹن بند کر رہا تھا کہ پیچھے دھڑام کی آواز پر ایک دم پلٹا تو بیڈ سے حور العین کو غائب دیکھا۔ حور العین جو اس کے بیٹھنے پر مزید آگے کھسکی تھی، کمفرٹر سمیت دھڑام سے بیڈ سے نیچے گری کہ اس کے منہ سے آہ نکلی۔ عین میری جان! وہ تڑپ کر اس کی طرف بھاگا۔ تم ٹھیک ہو میرا بچہ؟ روتی ہوئی حور العین کے منہ سے کمفرٹر ہٹا کر وہ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر فکر مندی سے بولا، دیکھ نہیں رہے اتنی زور سے گری ہوں، ابھی بھی پوچھ رہے ہیں ٹھیک ہوں؟ اپنا چہرہ جھٹکتی وہ چیخی۔ بس بس۔ پچکارتا اسے واپس بیڈ پر بٹھایا اور حور اپنا سر سہلاتی کمر پر لگی چوٹ پر رونے لگی۔ تمہیں کس نے کہا تھا سوتے ہوئے یوں بھاگتی جاؤ؟ وہ ایسے بات کر رہا تھا جیسے کچھ دیر پہلے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ حور العین کو مزید غصہ آیا۔ کہاں لگی ہے چوٹ دکھاؤ؟ اس کے بالوں کو الگ کرتے سر کو دیکھنے لگا جہاں ہلکا سا سرخ نشان پڑ گیا تھا۔ سعید نے محبت سے اس پر اپنے لب رکھ لیے اور اسے اپنے سینے سے لگایا۔ روتے نہیں ڈارلنگ، اس کی کمر سہلاتے وہ بولا تو حور نے روتے ہوئے منہ بنایا۔ تو کیا کرتے ہیں؟ چوٹ لگنے پر بتا دیں، میں وہی کر لوں۔ اب اپنی زندگی تو میں جینے سے رہی۔ وہ تلخ لہجے میں ناگواری سے بولی۔ سعید نے اس کے سرخ چہرے کو دیکھا۔ تمہیں بیبی چاہیے؟ وہ اس کا چہرہ اوپر کرتے سنجیدگی سے پوچھنے لگا کہ حور سر ہلانے لگی۔ سعید مسکرا دیا۔ گڈ، مجھے بھی چاہیے، وہ کہتا ہوا اس کے قریب آیا۔ نہیں سعید، وہ ڈر سے ایک دم پیچھے ہوئی۔ کیا نہیں میرا بچہ؟ اسے بیڈ پر لٹا کر بال سنوارتے پوچھنے لگا کہ حور کی ٹانگیں کانپنے لگیں۔ مجھے نہیں چاہیے، وہ اس کے منہ پر دونوں ہاتھ رکھتی اسے دور کرنے لگی اور سعید اس کی پیلی پڑتی رنگت دیکھ کر کہکہا لگا اٹھا۔ کیوں میری جان؟ ابھی تو تم کہہ رہی تھی ہاں؟ سعید نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر تکیے سے لگائے۔ حور العین کی حالت بری ہو گئی۔ میں نہیں کہوں گی پلیز، اس کی سانسیں خود پر محسوس کرتی وہ بھرائی آواز میں بولی۔ پر میں تو کہہ رہا ہوں۔ اس کی ناک سے اپنی ناک رگڑتے وہ مسکرایا۔ مجھے کمر میں درد ہو رہا ہے، وہ کہتی ہوئی رو پڑی۔ سعید مذاق چھوڑ کر سنجیدہ ہوا اس کے چہرے پر اذیت کے سائے دیکھ کر۔ عین میں مذاق کر رہا تھا، بتاؤ کہاں درد ہو رہا ہے؟ اس کے چہرے کو صاف کرتے وہ محبت سے کہنے لگا، اور اس کے نفی کرنے کے باوجود اسے منہ کے بل ڈال کر اس کی شرٹ پیچھے سے کھسکائی تو لب بھینچ کر رہ گیا۔ اس کی پیٹھ پر جگہ جگہ سگریٹ سے جلانے کے نشان تھے، اور پیٹھ ہی نہیں وہ جانتا تھا وہ پوری زخموں سے چور ہے۔ سفید اسکن پر کالے گہرے کٹ کے ساتھ ہنٹر سے مارنے کے نشان تھے اس کے پور پور پر۔ کرب اذیت سے سعید نے اپنی انگلیاں اس کی پیٹھ پر نشانوں پر رکھی تو وہ چیخ اٹھی۔ اس نے مٹھیوں میں بیڈ کو جکڑ لیا، حالانکہ زخم اب نشان رہ گئے تھے۔ مما! کیا فرق تھا دونوں میں؟ ایک حیوان بن گیا تھا تو وہ بکھر گئی تھی، ٹوٹ پھوٹ گئی تھی۔ ایک ہی کشتی کے سوار تھے دونوں۔ سعید نے کھینچ کر اس کے روتے بلکتے وجود کو اپنے سینے میں چھپایا۔ اس کے جسم پر بھی تو ایسے ہی نشان تھے، پر اسے حیوان بنانے کے لیے اور اس معصوم کو اپنی ہوس کا شکار بنانے کے لیے۔ پاپا! وہ اس کی باہوں میں مچل رہی تھی، اس کے جسم سے آگ نکل رہی تھی، اور اسے سعید خود سے لگائے ہوش کی دنیا میں لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ عین! اس نے جھنجھوڑ کر اسے ہوش کی دنیا میں لایا اور دھاڑا کہ وہ سہم کر خاموش ہو گئی۔ تم میرے پاس ہو عین، عالم کے پاس۔ اس کی بھیگی گال صاف کرتے چپکے بالوں کو پیچھے کر رہا تھا اور وہ آنکھیں جھپکتی اپنے حواس بحال کر رہی تھی۔ سعید! ڈرتے ڈرتے اس نے پکارا، کہیں وہ خواب تو نہیں؟ کہیں وہ سچ میں اس جہنم میں تو نہیں؟ سرخ لہو لہان ہوتی آنکھیں موند کر اس کے گال سے اپنے نشانوں والے گال کو لگایا، جیسے بتا رہا ہو، دیکھو
میں بھی پورا لہولہان ہوں۔ پر حور اپنے حواسوں میں کہاں تھی جو اس کے اشارے کو محسوس کرتی؟ وہ خاموشی سے اس کے سینے میں چھپی ہوئی تھی، ایک ڈری سہمی بچی کی طرح۔ کہاں گیا تھا پپی؟ کہاں گئی تھی وہ ضد؟ سب کچھ اپنی اذیتوں تلے دب گئے تھے۔ سعید آہستہ سے اس کے لرزتے وجود کو باہوں میں بھر کر بیڈ پر لیٹا، اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں پکڑے اس میں منہ چھپائے وہ پوچھنے لگی، میں چھپی ہوئی ہوں نا سعید عالم؟ سعید مسکرا دیا اس کے پورا نام لینے پر۔ تم سب کے سامنے ہو این، سب جانتے ہیں این عالم کے پاس ہے، پر کسی میں ہمت نہیں ہوگی تمہیں صرف سوچنے کی بھی۔ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے وہ سرد لہجے میں کہہ رہا تھا، سب جانتے ہیں؟ وہ ڈر گئی اور کچھ مزید چھپنے کی کوشش کرنے لگی۔ سعید نے اس کی جانب کروٹ لی اور اس کا بھیگا چہرہ اوپر کیا۔ تمہیں گڈ نیوز دوں؟ اس کے ماتھے پر لب رکھتے وہ بولا تو حور سر ہلانے لگی۔ تمہاری بہن کا نکاح ہو گیا ہے داؤد کے ساتھ۔ اس کی اتنی بڑی بات سننے کے بعد بھی وہ سر ہلانے لگی جیسے وہ کچھ سمجھی ہی نہ ہو، اور سعید جانتا تھا صبح جب وہ ریلیکس ہوگی تو اس بات کو سوچ کر اس کا ریاکشن دیکھنے کے لائق ہوگا۔ اسے اٹھتے محسوس کرتی حور العین بھی گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ کہاں؟ کمفرٹر اٹھا لوں میرا بچہ؟ وہ کہتا گھوم کر دوسری طرف کمفرٹر اٹھانے لگا اور اسے بیڈ پر رکھ کر واپس اس کے پاس آ کر اسے اپنی آغوش میں لے کر لیٹ گیا، اپنے اور اس کے اوپر کمفرٹر ٹھیک کرتے۔ وہ اے ایس پی نعیم سے بات کر رہا تھا جب اس کے ڈور پر معصوم دستک ہوئی۔ اس نے تعجب سے دیکھا، رات کے 12 بج رہے تھے اور وہ اس وقت کیوں جاگ رہی ہے؟ بات مختصر کرتے ہوئے اس نے موبائل سائڈ ٹیبل پر رکھا اور شرٹ ٹھیک کرتا دروازے پر آیا۔ فیری، کیا بات ہے؟ وہ سامنے چھوٹی سی مسکان کو کھڑا دیکھ کر پریشان سا پوچھنے لگا۔ دوست، مجھے نیند نہیں آ رہی، اکیلی آپ کے ساتھ سو جاؤں؟ برہان کا ہاتھ پکڑ کر وہ التجا کرنے لگی، پر برہان کی نظریں اس کے گال پر ٹکی تھیں جہاں میٹھے میٹھے آنسو کے نشان تھے۔ کیا ہوا بیٹا، طبیعت ٹھیک ہے؟ اسے اندر آنے کی اجازت دیتے وہ دروازہ بند کرتے ہوئے بولا، اماں ابا کی یاد آ رہی ہے۔ اس کے آنسو بہہ نکلے۔ آؤ دوست، تمہیں ایک فیری کی کہانی سناتے ہیں۔ اسے اٹھا کر بیڈ پر لٹاتے دوسری طرف خود آیا اور کوہنی کے بل لیٹ کر مسکراتے بولا، سچ؟ بابا بھی سناتے تھے کہانیاں۔ جب میں رات کو ڈر کر اٹھ جاتی تھی تو بابا مجھے کہانی ہی سناتے تھے اور میں جلدی سو جاتی تھی۔ دونوں ہاتھوں پر سر رکھتے وہ مسکرائی تو برہان نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور پھر اسے اپنی ٹوٹی پھوٹی بنی بنائی کہانی سنانے لگا کہ فیری بیزاری سے سنتی آخر کار تھک کر آنکھیں موند گئی۔ کیا کرتی، کتنا سنتی کہ اسکول جاتی، گھر آتی، اسکول جاتی، گھر آتی، گھر سے پھر اسکول جاتی، اسکول سے گھر آتی۔ دوست بس کریں، مجھے نہیں سننی۔ وہ چھوٹے ہاتھ جوڑ کر برہان سے منت کرتی بولی تو وہ آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ کیا ہوا، اچھی نہیں لگی کہانی؟ برہان اس کے بیزار چہرے کو دیکھتے پوچھنے لگا۔ نہیں، بس فیری آتے جاتے تھک گئی ہے۔ وہ اپنی چھوٹی سی ناک چڑھا کر طنزیہ انداز میں بولی کہ بے ساختہ برہان کا کہا پڑا۔ ہاں 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 میری جان۔ اس نے ہنستے جھک کر اس کے ماتھے پر لب رکھی تو مسکان بھی ہنسنے لگی اور پھر کچھ ہی دیر میں ہنستی مسکراتی وہ سو گئی۔ برہان نے مسکراتے ہوئے خود بھی اپنی آنکھیں موند لی۔ تم نے اپنے آدمی کو مارا بیسٹ؟ لاؤنج میں صوفے پر بیٹھے ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے سگار کے گہرے کش لیتے بلیک کنگ نے سامنے بیٹھے سعید عالم سے غصے سے پوچھا۔ ہاں، وہ لاپرواہی سے بولا۔ کیوں، اس طوائف کے لیے؟ اگر تم کہتے میں تمہارے سامنے لڑکیوں کی لائن لگا دیتا، اپنے آدمی کو مارنے کی کیا ضرورت تھی؟ کنگ کو اس کی بے رحمی اپنے ہی آدمیوں پر پسند نہیں آئی۔ کل اس کے سامنے اپنے آدمی کی لاش کو لایا گیا تھا تو اس کے چہرے کو دیکھ کر وہ بھی منہ پھیر گیا، بالکل دیوار میں مار کر کچل ڈالا تھا۔ کیا اس کا ایک وار کافی نہیں تھا کسی کی جان لینے کے لیے؟ جو اتنی بے رحمی دکھاتے اس نے اتنے وار کیے تھے اس پر۔ مجھے عورتوں کی ضرورت نہیں کنگ، میں نفس کا غلام نہیں ہوں۔ مجھے اس نے بھائی کہا تھا، سعید ناگواری سے کہتے وجہ بتانے لگا، اور ایک پل کو تو بھائی لفظ اس کے منہ سے سنتے کنگ حیران ہوا اور پھر دوسرے ہی پل ایک زوردار کہا مارا۔ تمہیں بھائی کہا؟ کہاں ہے وہ؟ اچانک ہی کنگ دھاڑا کہ در و دیوار ہل اٹھے۔ وہ ٹھیک
कौन जिसने इस हैवान में जज्बात का बीज डाला, उसकी बरसों की मेहनत को एक लफ्ज से पानी में मिला दिया। मेरे पास हैं दोनों। सईद नागवारी से उसकी धाड़ को सुनते आखिर में बोला, मुझे दोनों की लाश चाहिए, बीस्ट टुकड़ों में बची हुई। किंग खून ख्वार होकर बोला, नामुमकिन है, किसी दूसरे की बोलो। सईद पहली बार इनकार करता खड़ा हुआ। किंग तो शुश्तर रह गया। बीस्ट? ब्लैक किंग धाड़ा, पर उस पर कोई असर न हुआ। ये सब तो उसी की सिखाई गई बेहिसी थी। पर वो लड़की, उसने तो उसे जज्बात दिए थे। तुम मुझे इनकार कर रहे हो? ब्लैक किंग ने अपनी तरफ उंगली करके उसकी बूढ़ी सुर्ख आंखों में अपनी काली आंखें गाड़ी। मैंने इनकार नहीं किया, किसी दूसरे की लाश का बोलो। सईद को अब गुस्सा आने लगा और उसकी भूरी आंखें सुर्ख होने लगी। टुकड़ों में नहीं, जर्रों में लाकर दूंगा, पर वो दोनों नहीं, भूल जाओ उन्हें। दुरुस्तगी से कहते सईद ने किंग को घूरा, जैसे अब जिद की तो फिर मुझ पर भरोसा मत करना, कुछ भी कर दूंगा। ब्लैक किंग गुस्से को जब्त करके जुगार के गहरे कश लेते सईद के चेहरे को देखने लगा। लोगों को इश्क पागल बनाता है, उसे भाई लफ्ज होश में ला रहा है। छोड़ने वाला नहीं था वो इस लड़के को जिसने उसके बीस्ट में जज्बात डाले थे। बैठ जाओ। खुद बैठते उसे भी बैठने का इशारा किया। सईद अभी बैठा ही था कि पीछे से अचानक ही ब्लैक किंग के इशारे पर उसके सर पर वार हुआ, एक के बाद दूसरा, तीसरा। वो धाड़ के किसी जंगली जानवर की तरह उठा और पीछे मुड़ा, पर इससे पहले कि अभी उस आदमी तक पहुंचता कि लहरा कर नीचे गिरा। ले जाओ इसे। गुस्से से उसके चौड़े वजूद को जमीन पर देखते वो अपने आदमियों से बोला, जो डरते डरते उसके करीब आ रहे थे, एक दूसरे को देखते। उठाओ। थूक निगलते हुए एक आदमी दूसरे से गुस्से से बोला तो झुककर उसे उठाने के लिए चारों ही साथ झुके। ब्लैक किंग दिलचस्पी से देख रहा था अपने बनाए जानवर को। हाँ, उसने इंसान में उसे जानवर बना दिया था, बेरहम, बेहिस, हैवान, जज्बों से आरी जानवर, जो सिर्फ इतना जानता था ब्लैक किंग की रुकावट को खत्म करना है, उसका रास्ता साफ करना, लोगों में अपनी हैवानियत से खौफ व वहशत फैलाना। पर आज वो भाई लफ्ज सुनते उसे आंखें दिखाने लगा था। अपनी असलियत भूल रहा था, जो याद दिलानी जरूरी थी। उन चारों का इसे उठाना था कि उसने अपनी भूरी लहू आंखें खोली तो तीनों की सहमी खौफजदा आंखों से टकराई। बीस्ट? सब थूक निगलकर उसके हाथों पांवों को छोड़ गए, पर उन्होंने बड़ी गलती कर ली थी उस पर वार करने की। क्या वो बच्चों जैसे वार करने से मर सकता था या बेहोश होता? लेटे लेटे ही उसने अपना पांव और हाथ का इस्तेमाल करते दो को नीचे गिराया और उनकी दिल दहला देने वाली चीखों को नजरअंदाज करते उनके गले पर खंजर की नोक रखी और जरा सा दबाव देते खून की पिचकारी सीधा उसके मुंह में लगी। वो आदमी मछली की तरह उसकी गिरफ्त में तड़पता साकित हो गया, पर उसका हाथ न रुका और देखते देखते ब्लैक किंग के सामने वो फर्श पर उन चारों के टुकड़ों और खून से भर गया, साथ वो भी लथपथ खून में बैठा था। बस? मुंह आस्तीन से साफ करते वो ब्लैक किंग के सामने खड़ा होता पूछने लगा, अपनी पहचान मत भूलो, बीस्ट हो, इंसान बनने की कोशिश मत करो। इंसान को तुम्हारे बाप ने मार दिया, ये मेरा बीस्ट है, मैंने बनाया है तुम्हें। वो गुर्राया। सईद खामोशी से उसके चेहरे को देख रहा था। हाँ, उसके बाप ने तो इंसान को मार दिया था, हैवान को तो उसने जन्म दिया था। जाओ अब, ब्लैक किंग ने कहते उसे जाने का इशारा किया। वो सर झुकाकर लंबे लंबे कदम भरता वहां से चला गया। यहां आओ करीम। सामने खड़े अपने खास आदमी को पुकारते वो पुरसोत सा सईद की पुश्त को देखने लगा। सामान कहाँ है? सामने मुअद्दब खड़े करीम से पूछा। जो मुलाजमों को फर्श साफ करने का हुक्म देते अब उसकी जानिब मुअद्दब खड़ा था हुक्म के लिए। जमान कराची में है, उड़ी उड़ी खबर मिली है कि कोई लड़की है, ब्लाइंड ब्यूटी, उसके पीछे है आजकल, शादी करना चाहता है उससे। वो झुककर उसे बताने लगा। ब्लाइंड ब्यूटी? ब्लैक किंग बुड़बुड़ाया। नाम तो यूनिक है, क्या वो ब्यूटी भी यूनिक है? मकरू मुस्कुराहट से उसने करीम को देखा। अर्ज करें उससे पहले आप तक पहुंचाएंगे? करीम मुस्कुराते सर हिलाकर बोला, नहीं रहने दो जमान के पास, पर उससे कहो अगर माल को कुछ हुआ तो ये शादी के ख्वाब बर्बादी में तब्दील हो जाएंगे। वो सोचते हुए बोला, और कोई हुक्म?
اسبات میں سر ہلاتے کہا، بیسٹ کے پاس سے اس طوائف اور اس کے بھائی کو لاؤ میرے پاس۔ وہ کہتے اٹھ کھڑا ہوا اور جانے لگا تو کریم جو حکم آقا کرتے چلا گیا۔ بیسٹ؟ عارف دروازہ نوک کرتے اندر داخل ہوا اور اپنے ہتھیار کو صاف کرتے سعید کو دیکھتے پکارا، بولو۔ سعید نے سرد لہجے میں کہا اور پھر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ مسکان کپڑے واش کر رہی تھی۔ مجھے آپ کے جیسا بننا ہے، میری بہن کی طرف جو بری نظر اٹھائے اس سے میں لڑ سکوں۔ نظریں ان ہتھیاروں پر ٹکائے وہ ہمت کر کے بولا۔ سعید نے نظریں اس کے گھبرائے چہرے پر ڈالی۔ یہ لو اپنا دل نکال دو، سرد برفیلے لہجے میں کہتے اس کے سینے پر دل کی جگہ پر خنجر پھینکا کہ اس کی نوک لگنے سے خون کی ننھی سی بوند نکلی۔ عارف آہ کرتے خوف سے پیچھے بھاگا۔ وہ جو ہمت باندھ کر آیا تھا اسے اپنی ہمت ٹوٹتی محسوس ہو رہی تھی۔ جاؤ، اسے قدم پیچھے لیتے دیکھ کر وہ غصے سے بولا کہ عارف اس کے چہرے کو دیکھتے اپنی پھولی سانسیں درست کرتے وہاں سے نکلا۔ بھلا وہ کیسے اپنا دل نکال دے، پھر زندہ کیسے رہے گا؟ سعید نے خاموش نگاہ اس کی پیٹھ پر ڈالی، جانتا تھا واپس ضرور آئے گا۔ وہ اس کے لفظوں کو سمجھا نہیں تھا، معصوم جو تھا۔ وہ مسکراتے اپنا خنجر اٹھانے لگا اور پھر اپنے کام میں مصروف ہوا۔ آپ نے میرے بھائی کو مارا بیسٹ؟ مسکان اپنے بھائی کی شرٹ پر خون کی لکیریں دیکھ کر غصے سے سعید کے روم تک آئی۔ سعید نے ناگوار نظر اس پر ڈالی اور بیڈ سے اٹھا۔ اسے اٹھتے دیکھ کر مسکان بے ساختہ پیچھے قدم لے گئی۔ سعید نے خاموشی سے دروازہ دھاڑ کی آواز کے ساتھ اس کے منہ پر مارا کہ مسکان کی چیخ نکل گئی اور وہ بے ساختہ پیچھے کھڑے عارف کے سینے میں چھپی۔ اس سے اونچی آواز میں بات مت کیا کرو مسی، اس کا چہرہ اوپر کرتے عارف سمجھانے لگا، اور تمہیں جو تکلیف دی ہے اس کا کیا؟ بند دروازے کو دیکھتے وہ واپس غصے میں آئی۔ میں گیا تھا اس کے پاس بیسٹ بننے، پر ایک چھوٹی چوٹ بھی برداشت نہ کر پایا۔ وہ ہنستے ہوئے اپنا مذاق بناتے بولا تو مسکان نے اسے گھورا، تم ایسے ہی ٹھیک ہو، خبردار اس جیسے بنے تو۔ میں نے رات کو چھپ کر دیکھا تھا تو وہ خون میں لت پت آیا تھا گھر میں جیسے جانور بن کر۔ مسکان اپنے ساتھ اسے لیتی روم میں آئی اور غصے سے بولی۔ عارف خاموش نظر اپنی بہن کو دیکھتے بیٹھ گیا اور اپنی شرٹ کو دیکھا جہاں سے چھوٹی سی لکیر پھیلتی جا رہی تھی۔ میں تمہیں دوائی لگاتی ہوں۔ مسکان میڈیکل باکس لے کر پاس آئی تو عارف نے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ رہنے دو، اس چھوٹے سے درد کو بھی برداشت کرنے دو، وہ مسکراتا ہوا بولا تو مسکان نہ سمجھی سے دیکھنے لگی۔ ابھی اللہ اللہ کر کے تو زخم بھرے ہیں، پھر سے کیوں اس جانور کے کہنے پر تکلیف دے رہے ہو خود کو عارف؟ برائی آواز میں وہ بولی تو عارف خاموشی سے دیکھتا اٹھ کر روم سے چلا گیا۔ نور نہیں آ رہی۔ مشل بیگم کال پہ بات کرتی نور کی بتائی گئی باتیں دہرانے لگی کہ مری میں اچانک موسم کے تیور بدلنے پر راستے بلاک ہو گئے ہیں۔ وہ ایک دن مزید وہاں ٹھہر رہے ہیں، پاپا اور آپ پریشان نہ ہوں۔ حور العین نے سنتے وویلا مچایا۔ جمال صاحب اس کی صدمے بھری آواز پر ہنس پڑے۔ نہیں بیٹا، کل آئے گی۔ جمال صاحب نے اسے اپنے ساتھ لگاتے محبت سے کہا۔ نور بھی اس کی آواز پر ہنس رہی تھی۔ مجھے بھی گھومنے جانا ہے ابھی کے ابھی، یہاں آ کر تو ہم قید ہو کر رہ گئے ہیں۔ وہ نئے گھر میں شفٹ ہو گئے تھے اور داد برہان بھی ان کے گھر تک ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچ گئے تھے اور کافی شکوے بھی کیے تھے اپنے چچا چچی سے، پر وہ دونوں مسکرا کر سن رہے تھے۔ نرگس بھی یہیں آ گئی تھی۔ وہ ایک بیوہ تھی جن کا کوئی نہیں تھا۔ جمال صاحب نے انہیں اپنی بہن بنا کر گھر میں رکھا تھا اور اس کی بیٹی کی شادی بھی خود کروائی تھی اچھے گھر میں۔ نو بیٹا، ابھی بہت دھوپ ہے، شام کو چلیں گے کہیں۔ وہ مسکرائے اور اس کے گال تھپکتے بولے، نہیں، مجھے ابھی جانا ہے، اسی وقت کسی ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے۔ وہ ضدی لہجے میں غصے سے بولی۔ حور، میں نے کہا تھا نا پاپا ماما کو تنگ مت کرنا۔ مشل بیگم کے موبائل پر حور العین کے کان پر رکھنے پر دوسری طرف سے نور بولی، تم چپ کرو، تمہیں کیا ہے، خود تم مزے سے وہاں رہ رہی ہو، میں قیدی بن کر رہ گئی ہوں۔ حور العین غصے سے چیخی کہ مشل بیگم اور جمال صاحب حیران ہوئے۔ نور کو بھی اس کی بے اجازت پسند نہیں آئی۔ حور کبھی اپنے ماں باپ کی بھی سن لیا کرو، وہ ہمیشہ اپنی مت چلایا کرو۔ اس بار نور غصے سے بولی تو حور العین کو مزید ضد آ گئی تھی۔ میں جاؤں گی جاؤں گی، یہ صرف تمہارے ماں باپ نہیں میرے بھی ہیں۔ وہ چلا کر بولتی موبائل ہاتھ میں لیتے نیچے پھینک دیا۔ چلو بھائی چلیں، ورنہ میری پری پاپا سے بھی ناراض ہو جائے گی۔ وہ کہتے ہوئے اٹھے تو مشل بیگم حور پر ایک نظر ڈال کر خود بھی اپنے شوہر کی پیروی کرتی اٹھی۔
आ जाओ, चादर ले लो। खामोश बैठी हूर से मिशेल बेगम मुखातिब हुई। मुझे नहीं जाना। हूर ने मुंह फेरा तो दोनों हंस पड़े। आ जाओ, हम सच में चल रहे हैं, तुम्हारी जबरदस्ती पर नहीं, बल्कि आज मुझसे खाना नहीं पकाया जा रहा। चलो उठो। मिशेल बेगम अपनी प्यारी सी बेटी के मुंह फूला हुआ देखकर प्यार करती बोली और जमाल साहब भी मुस्कुराते हुए बाहर निकले। मिशेल बेगम उसे साथ लेती हुई नरगिस बी के पास आई और उन्हें भी चलने का कहा, पर बी ने इनकार कर दिया कि वो यहीं कुछ पका कर खा लेंगी। उन्हें बाहर के खाने पसंद नहीं थे। गाड़ी में पिछली सीट पर उसे बिठाकर मिशेल बेगम फ्रंट सीट पर आई और फिर जमाल साहब ने एक मुस्कुराती नजर अपनी बीवी पर डालकर गाड़ी स्टार्ट की, पर रास्ते में ही अचानक उन्हें ब्रेक लगानी पड़ी। क्या हुआ पापा? हूर ने गाड़ी रुकते महसूस करके अपने बाप से पूछा। बेटा, नूरुल ऐन की कॉल आ रही है, उसे बता दूं कि तुम अब गुस्सा थूक चुकी हो, वरना वो परेशान होती रहेगी। जमाल साहब मुस्कुराते बोले, क्योंकि वो अपनी हसास दिल बेटी नूरुल ऐन से वाकिफ थे। हाँ बेटा, हम जा रहे हैं आपकी बहन को लंच करवाने किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में। जमाल साहब ने मुस्कुराते मिरर में देखते उसे परेशान चेहरे को नूरुल ऐन से बोले। मिशेल बेगम मुस्कुरा कर देख रही थी कि अल्लाह पाक ने उसे कितना हसीन और प्यार करने वाला इंसान दिया है, हम सफर के रूप में, जो हर रिश्ते की इज्जत करना जानते हैं। बेसाख्ता ही उन्होंने अपना हाथ जमाल साहब के हाथ पर रखा तो जमाल साहब मोबाइल दूसरे हाथ में पकड़ते अपनी बीवी के हाथ को थामा और मुस्कुराते उनकी खुशी से नम आंखों में देखा कि अचानक ही फिजा फायर की आवाज से गूंज उठी। ठा की आवाज के साथ ही दिल दहला देने वाली चीख बुलंद हुई। उसके साथ ही कर्बनाक अल्लाह की सदा। मिशेल बेगम की चीख नूरुल ऐन और हुरुल ऐन दोनों को साकित कर गई। जमाल ठा के साथ ही दूसरा फायर हुआ तो पास बैठे वजूद के मुंह से भी दर्द भरी चीख निकली। हुरुल ऐन और नूरुल ऐन दोनों चीखी, मम्मा, पापा, मम्मा। हुरुल ऐन खौफो हरास से बुलंद आवाज में चीखने लगी, साथ में नूर की भी चीखें शामिल थीं कि अचानक हुरुल ऐन के मुंह पर रुमाल रखकर उसकी आवाज को हलक में ही दबा दिया गया और फिर गाड़ी में दोनों मोहब्बत करने वालों के साकित वजूद और मोबाइल से आती नूरुल ऐन की धाड़ें रह गई थीं। मैंने उससे कहा था हूर, जिद मत करो, मम्मा पापा की मान लो, पर वो नहीं मानी और मेरे माँ बाप को खा गई चुड़ैल। सफेद कफन में लिपटे दो वजूद को अलवी हाउस के बीचों बीच रखा हुआ था और उनकी इस बेरहमी से मौत पर हर आंख अश्क बार थी। नूरुल ऐन रोती सिसकती चीखती आसिया बेगम की आगोश में अपने माँ बाप को गहरी नींद में सोए देखकर चीख रही थी और साथ साथ हुरुल ऐन को भी कोस रही थी। मम्मा पापा उठिए ना, देखें कौन है हमारा जो ऐसे छोड़ कर चले गए हैं, वापस आइए वरना मैं जीते जी मर जाऊंगी। वो बारी बारी दोनों को झंझोड़ती चिल्ला रही थी, या अल्लाह मेरे माँ बाप को लौटा दो, या अल्लाह। वो अपना दामन उठा उठा कर चीख रही थी, सिसक रही थी अल्लाह के सामने, पर जाने वाले कभी लौट कर आए हैं जो ये आते? अलबत्ता दोनों की रूह तड़प रही थी अपनी मासूम बेटी को सिसकते देखकर, और दूसरी बेटी उसे हैवान ले गए उनसे छीन कर। नूरुल ऐन की सदाएं सबका दिल दहला रही थी, जैसे दिल फटने के करीब था और वो आपे से बाहर होकर, सबके बस से बाहर होकर बुलंद आवाज में धाड़े मार रही थी और साथ में हुरुल ऐन को कोसना भी नहीं भूलती, जिसकी एक जिद ने उसकी दुनिया उजाड़ दी थी। कमाल साहब, बुरहान, दाद ने पूरा शहर, पुलिस स्टेशन, हर जगह छान मारी, पर हुरुल ऐन थी कि जैसे जमीन पर ही नहीं थी। बुरहान का दिल सिसक रहा था। वो यकतरफा मोहब्बत की आग में सारी जिंदगी तड़पने वाला था। उसके दिल ने कितनी बार उसे कहा था इजहार कर दे, पर उसने हमेशा ये कहकर खुद को टाल दिया कि अभी मुझे इसके काबिल बनना है। इस काबिल के वो जब हाथ बढ़ाए तो थाम ले, पर वो क्या जानता था कि हैवान तो पहले ही मुंह खोले बैठे थे, आहट में थे और उसकी मोहब्बत की बू सूंघ कर हड़प गए। और अब वो था, दिल की सदाएं, पुकारें थीं और सिसकियां थीं। मैं नहीं छोड़ूंगा उन्हें जिसने इस हंसते बसते घर को वीराने में बदल दिया है, बेरहमी से चचा चची का कत्ल किया है। हुरुल ऐन को गायब करने वालों, आज जिस आग में मैं जल रहा हूं, कल इसी आग में मैं तुम लोगों को जलाऊंगा। दाऊद आलिफ घुटनों के बल जमाल और मिशेल की कब्रों के सामने रात के इस अंधेरे में वीरान कब्रिस्तान में बैठा दहाड़ रहा था, चीख रहा था हलक के बल, आलिफ बड़े हो जाओ, कब सुधरोगे?
ममता भरी झिड़क उसके कानों से टकराई तो वो और चिल्लाने लगा कि मुंह में खून का जायका घुल गया। छोड़ो भाई, ये मेरा लाडला भतीजा है आलिफ, जिसका मायने है मोहब्बत करने वाला। ये बड़ा हो गया तो हमसे मोहब्बत कौन करेगा? बुरहान को तो पढ़ाई से फुर्सत नहीं मिलती। शफकत भरी आवाज आस पास वीराने में गूंजी और वो कब्रों पर माथा रखकर सिसकने लगा। तुम इन्हें तकलीफ दे रहे हो। भारी मर्दाना आवाज पर उसने सर उठाया तो सामने उस अंधेरे में खड़े लंबे चौड़े वजूद को देख कर रह गया और वापस सर झुका दिया। सईद जो अपनी माँ की कब्र पर आया था, इस छोटे से लड़के को यूं कब्रों पर सर रखते सिसकते देखकर टोके बिना न रह सका। आग को जलाना है तो आवाज मत निकालो, वो कहकर रुका नहीं और दाद उस अनजान इंसान की पुश्त को देखने लगा जो आगे बढ़ता तारीकी का हिस्सा बन गया था और जाते हुए दाद की सिसकियां भी हलक में दबा गया था। बीस्ट, उसे शक हुआ और वहां से उठकर उस तारीकी की तरफ वो भागा, बगैर खौफ के, बगैर परवाह किए। पर कुछ हाथ न लगा सिवाय मायूसी के। हुरुल ऐन, रात की तारीकी में एक सिसकते दिल से आह निकली, पर कोई फर्क न पड़ा। वही खामोशी छाई रही जो रोज छाई होती थी, वहशत। दो परिंदे क्या अपनी आखिरी उड़ान को उड़े? दो प्यार करने वालों की सरगोशियां, ममता की मिठास, शफकत की भरी पुकारें, किसी के दिल में यकतरफा मोहब्बत के जुगनू, किसी का रोब, किसी की जिद, लाड, किसी के तंज में छुपे मोहब्बत के तीर, लड़ना, मनाना, उलझना, किसी की आंखों की प्यास बुझाना, सब दश्ते वहशत तले दब गए। बच गया तो एक वजूद, वो था सिसकियों का, जो हर किसी के दिल में पल रहा था। और छाया रहा वहशत का जमाना। कोई मोहब्बत के अंधेरे में सिसकता रहा तो कोई अपनी आंखों के सामने अपनी मोहब्बत को तड़पता देखकर सिसकने लगा। आलम आलम जोशो जुनू है, दुनिया दुनिया तोहमत है, दरिया दरिया रोता हूँ, सहरा सहरा वहशत है। कौन है भाई? बूढ़ा रिजवान गर्दन की कपकपाहट से कांपता हाथ में लाठी तामे दरवाजे से बाहर निकला। अस्सलाम वालेकुम रिजवान अंकल। बहुत मुश्किल से सईद के गले से लफ्ज निकले थे। वालेकुम सलाम। कौन हो जवान, क्या काम है मुझसे? रिजवान अंकल ने बगौर चश्मे से सईद के चेहरे को देखते पूछा। कहीं तुम सईद तो नहीं हो? बेयकीनी से लफ्ज मुंह से निकले, पर यकीन नहीं था कि ये सईद होगा। वो तो काफी वक्त पहले ही मर गया था। सईद जो बेसाख्ता ही यहाँ निकल आया था, अब उसके पूछने पर खामोशी से देख रहा था कि कौन सी पहचान करवाए। उस आलिम की जो उसकी माँ बुलाती थी जिसे, उस सईद की जिसे उसका बाप बुलाता था, या उस बीस्ट की जिसे दुनिया बुलाती थी। पर उसकी मुश्किल आसान करने पर उसने सर हिला दिया। आह मेरा बच्चा, मेरा सईद। रिजवान साहब रोते हुए उसके साथ लगे तो सईद उलझन से उन्हें देखने लगा। मेरी माँ कहाँ रहती है? उसने सर्द आवाज में पूछा, बगैर उनकी तड़प की तरफ ध्यान दिए। आस पास मोहल्ले वाले उसे देख रहे थे, उसके चौड़े वजूद को आंखें फाड़े। उस इंतहाई खूबसूरत मर्द की एक गाल पर कुदरत की नाइंसाफी पर वो हैरान थे। वो क्या उनके सवाल का जवाब देता कि ये कुदरत का नहीं, हैवान का करम है। सईद, कहाँ चले गए थे मेरे बच्चे? हमने कितना ढूंढा, सारे मोहल्ले वालों ने कितना ढूंढा, कोई पुलिस स्टेशन नहीं छोड़ा। कहाँ चले गए थे बच्चे? रिजवान का बूढ़ा जिस्म सिसक रहा था, पर उसने जब्त से लब भींच लिए। और कैसे? बेसाख्ता ही उसका हाथ रिजवान साहब की कपकपाती गर्दन और ज़ईफ वजूद के गिर्द बाजू घूम गया। अम्मा कहाँ है अंकल? इस बार उसकी आवाज में सरपन नहीं था, वही आवाज थी जो परसों पहले हुआ करती थी। आओ बैठो मेरे साथ, हमारे साथ। कहाँ रहते हो, क्या करते हो, बताओ। आओ मैं भी तुम्हें बताता हूँ सब कुछ तुम्हारे जलील बाप के बारे में। मोहल्ले वालों ने एकदम उसके लिए कुर्सियां लगाई, वो ना चाहते हुए भी बैठ गया। सब मुंह आंखें फाड़े उसे देख रहे थे और वो बच्चों बूढ़ों में घिरा बैठा था, खामोश, अपनी सुर्ख आंखें झुकाए। उसे बताया जा रहा था कि कैसे घर से निकलती बू पर जब वो अंदर गए तो वहां उन्हें उसकी माँ की लाश मिली स्टोर रूम से, कि सारे मोहल्ले में कोहराम मच गया। ना सिमी थी, ना तुम थे, ना तुम्हारा वो बाप था, सिर्फ तुम्हारी माँ की लाश थी वहां,
جسے بے رحمی سے مارا گیا تھا کہ کئی دن ہر کسی کی آنکھوں سے ڈر خوف سے نیند رخصت ہو گئی تھی، اور پھر کافی عرصے بعد ہولناک اس رب نے فیصلہ کیا اور اس درندے کی لاش ٹکڑوں میں کچرے کے ڈھیر پر ملی۔ اس بات پر سعید کے لب پر پر اصرار سے مسکراہٹ آئی۔ سمی کہاں ہے عالم؟ سوال تھا کہ خنجر جو سعید کے پیٹ میں گھونپ دیا گیا تھا کہ وہ بلبلا کر چیخنا چاہتا تھا، پر ان سادہ لوگوں کے دلوں کا خیال کرتے ضبط کی آخری حدود کو چھونے لگا۔ اماں کہاں ہیں؟ اس بار اس نے غصے سے پوچھا تو ہر طرف جو سرگوشیاں تھیں سکوت میں بدل گئیں، اور پھر ہمت کرتے رضوان صاحب نے اسے بتایا کہ اس کی ماں کہاں ہے۔ قبرستان کا معلوم ہوتے ہی سعید وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ اس کی رگوں میں خون کی گردش اس قدر تیز ہو گئی تھی کہ اسے لگا ابھی اس کا جسم پھٹ جائے گا۔ وہ جیسے جیسے آگے بڑھ رہا تھا، محلے کے سادہ لوگ مڑ مڑ کر اس حیرت انگیز وجود کو دیکھنے لگے جس کا قد لمبا اور جسم انتہائی مضبوط چوڑا تھا کہ اسے دیکھ کر منہ کھل جاتا اور گردنیں مڑ جاتی۔ سب سے تو حسین اس کے بال تھے جو شہد رنگ کے اس کے ماتھے پر جمے ہوئے تھے، اور اس کی بھوری داڑھی مونچھیں اس کی شخصیت کو مزید نمایاں کر رہی تھیں۔ اس نے جب قدم رکھا تھا اس محلے میں تو اسے گمان ہوا کہ یہ اس کا محلہ نہیں جہاں وہ پلا بڑا تھا، یہ تو کوئی اور محلہ لگ رہا تھا۔ پر رضوان صاحب کی دکان کو اپنی ہی جگہ پر دیکھ کر وہ خاموش رہ گیا، اور جب اس کی بھوری کرب بھری نظریں اپنے گھر کی جانب اٹھی تھیں تو اسے آباد دیکھ کر وہ خاموش رہ گیا۔ جہاں اس کی ماں کی جھڑکیں، بہن کی چہکار، پازیب کی چھنکار گونجتی تھی، اب وہی گھر دوسروں کی ملکیت میں دیکھ کر اس کی رگیں تن گئی تھیں، پر کر کچھ بھی نہ سکا۔ شاید وہ بھی اسے آباد دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ نہیں تو کوئی اور سن سکے چوڑیوں کی کھنک اور کربناک چیخیں۔ وہ بلیک کنگ یا کسی کو بھی بتائے بغیر کراچی آیا تھا، اور اس وقت رات کی تاریکی میں خاموش ایک قبر کے پاس بت بنا بیٹھا تھا، کیونکہ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ بات کیسے کرے، یا اس کی ماں اس سے بات ہی نہیں کرنا چاہتی تھی جس وجہ سے اس کے منہ سے لفظ نہیں نکل رہے تھے، یا اس سے بھی برا حال ہو گیا تھا کہ لفظ تو دل ادا کرتا ہے، جب اس کے پاس دل رہا ہی نہ تھا تو وہ کیسے بات کرتا۔ وہ خاموش سا بیٹھا کچھ فاصلے میں موجود لڑکے کو تازی بنی قبروں پر روتے دیکھ رہا تھا کہ وہ کیسے رو رہا ہے، بھلا اسے آنسو کیوں نہیں آ رہے؟ کیا درد پر رویا جاتا ہے؟ وہ اپنی ماں کی قبر کو دیکھتے پوچھنے لگا، پر جواب ندارت۔ ہاں، وہ بھی درد پر رو رہا ہے۔ سر ہلاتے اس نے اپنے پیچھے سے چمکتا اپنا خنجر نکالا اور اپنے سینے اور بازو پر کٹ دینے لگا، جگہ جگہ بری طرح گہرے کٹ دینے لگا، پر ایک بھی آنسو نہ نکلا تو تھک کر واپس رکھ دیا، اور واپس اس لڑکے کو چیختے دیکھتا رہا۔ رلانا سکھا دے اماں، اس نے تھک کر کہتے اپنا سر قبر سے لگا لیا تو بے ساختہ ہی بھوری آنکھ سے آنسو نکل کر قبر کی پاک مٹی میں جذب ہو گیا۔ زخموں سے چور ہوں اماں، درد کا احساس دلا دے، سمی کو لوٹا دے اماں، اکیلا ہو گیا ہوں، بیسٹ بن گیا ہوں، ابا کے خواب کو بھی پورا کر دیا، آگ تھا کتنوں کو جلا چکا ہوں، اب تو جینا سکھا دے اماں۔ آنسو در آنسو نکلتے مٹی میں جذب ہو کر ممتا کی پیاس کو بجھا رہے تھے، اور وہ سر رکھے بڑبڑا رہا تھا کہ اسے ہوش نہیں تھا، اس کی آنکھیں بھیگی ہیں۔ پر یہ سفر اتنا طویل نہیں تھا کہ اچانک ہی سکوت چھائے ماحول میں اس کا موبائل بج کر اسے حیوان کی دنیا میں واپس کھینچ لایا۔ کہیں اس کا دل نہ دھڑک اٹھے، کہیں اسے اپنی بھیگی آنکھوں کا احساس نہ ہو جائے۔ بلیک کنگ کی غصے بھری آواز اسے کھینچ کر لے گئی کہ اس کے ہاتھوں پاؤں خود بخود حرکت کرتے اسے اٹھانے لگے کہ نکلو یہاں سے، بھاگو، یہ لو اپنے دل کو نکال دو۔ لفظ تھے پر اتنے بھاری تھے کہ عارف کے کان ان کا وزن نہیں جھیل پا رہے تھے۔ کھلی آنکھوں سے چھت کو تکتے وہ گھٹن میں کروٹ پر کروٹ بدل رہا تھا، اور پھر تھک ہار کر اٹھ کھڑا ہوا۔ کھڑکی کے پٹ پر ہاتھ ٹکائے کھڑے عارف کی نظریں نیچے تاریکی میں اس سائے پر گئیں تو دل خوف سے سکڑ گیا۔ کیا اسے خوف نہیں آتا تھا؟ اپنے سوال پر خود ہی ہنس پڑا۔ اس نے سنا تھا کہ کریم اس سے کہہ رہا تھا وہ لڑکی لڑکا میرے حوالے کر دو، جس پر وہ بھڑک اٹھا تھا، پر کب تک وہ انہیں بچائے گا؟ اگر اس کا حال ایسا رہا تو وہ ساری زندگی اپنی بہن کی حفاظت کے لیے اس کا محتاج بنا رہے گا۔ کہاں سے آئی ہے اس کے اندر اتنی طاقت؟ کیا کھاتا ہے؟ کیا اس کی فیملی نہیں؟ وہ خود سے سوال کرنے لگا، پر دل و دماغ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ دیتے بھی کیوں
جب ان دونوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا؟ پر عارب معصوم کیا سمجھتا؟ کیا میں اس کے جیسا بن سکتا ہوں؟ وہ خود سے سرگوشی کرنے لگا کہ اچانک ہی اس کے دل سے ٹیس اٹھی اور وہ آہ کرتا دل تھام کر پسینے میں نم کانپتے جسم کے ساتھ بیڈ پر گرا۔ اس کا سارا جسم سن پڑ گیا تھا درد سے اور ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو کر کانپ رہے تھے۔ پانی! وہ تڑپتا پانی سے فل جگ کو منہ سے لگا گیا اور جب وہ خالی ہوا تو لمبے لمبے سانس بھرنے لگا۔ کیا وہ اس دل کو مارنے کی بات کر رہا تھا؟ خوف و ہراس سے وہ بڑبڑایا اور پھر اٹھ کر کھڑکی کے پاس آیا۔ وہ سایہ ابھی تک وہیں تاریکی میں بیٹھا تھا۔ عارف نے آہستہ سے روم سے قدم باہر نکالے اور اپنے پاس والے روم جس میں اس کی زندگی، اس کی بہن سکون کی نیند سو رہی تھی دیکھا اور پھر گہرا سانس بھر کر سعید کے روم کی جانب قدم اٹھائے۔ دروازہ کھلا تھا اور وہ اندر داخل ہوا۔ صاف ستھرے روم میں اس کی نظریں اس خنجر کو ڈھونڈنے لگیں جو اسے جلد ہی مل گیا تھا سائڈ ٹیبل پر رکھا۔ اس کی چمک عارف کی آنکھوں میں چبھ رہی تھی۔ بے ساختہ اس نے آنکھیں جھپکتے پھر دیکھا تو غور کیا اس پر کچھ حرف لکھے تھے۔ وہ آگے بڑھ آیا اور دیکھا تو ان چند حرفوں سے جڑا نام سعید عالم کا تھا۔ اس نے ایک نظر پیچھے مڑ کر دیکھا تو کوئی نہیں تھا، روم خالی تھا۔ تو اس نے ہاتھ بڑھا کر اس خنجر کو اٹھایا ہی تھا کہ اس کا دل بری طرح دھڑکنا شروع ہو گیا۔ خوف اور گھبراہٹ سے اس کے پسینے چھوٹ گئے۔ وہ ایک خنجر تھا پر اسے اتنا بھاری لگا جسے اٹھانے کے لیے اسے اپنی پوری طاقت جمع کرنی پڑی۔ اس کے جسم کا پور پور پسینے سے نم تھا اور سانس پھولی ہوئی تھی پر اس نے ہمت نہیں ہاری اور پھر سست دھڑکنوں سے وہ خنجر اٹھا کر دیکھنے لگا کہ پیچھے قدموں کی چاپ پر خوف زدہ مڑا تو سعید کو کھڑا پایا، بالکل اس کے سامنے سائے کی طرح کہ وہ اس کی جسامت کے سامنے چھپ گیا۔ میں 20 نہیں پر اتنا ضرور بننا چاہتا ہوں کہ اپنی بہن کی حفاظت بغیر کسی کے سہارے کی کر سکوں۔ عارف سر جھکائے لڑکھڑاتی زبان میں گویا ہوا تو سعید بغور اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ تم اچھے انسان ہو اور میں نہیں چاہتا تم میرے جیسے برے انسان بنو، پر اپنی بہن یا کسی کی بھی بہن کی حفاظت کرنے کے ضرور قابل بنو، سعید نے بے تاثر لہجے میں کہتے ہوئے اس کے کانپتے ہاتھ سے خنجر لے کر ان ہاتھوں میں پستول پکڑا دی۔ عارف نے ناسمجھی سے دیکھا۔ اس کی ضرورت ہے تمہیں، سعید نے اس کی الجھی نظروں میں دیکھ کر کہا اور اسے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ اور پھر کچھ ہی دیر میں فضا میں فائرز کی آواز گونجی کہ گہری نیند میں سوئی مسکان خوف سے اٹھ کھڑی ہوئی اور دماغ کے پوری طرح بیدار ہونے پر وہ کھڑکی کے پاس آئی تو وہیں کھڑی رہ کر بت بن گئی۔ وہ جانتی تھی اس کا بھائی کیوں پستول سے کھیل رہا ہے، صرف اس کی خاطر، اس کی حفاظت کی خاطر، پر وہ اس کی قسم کو توڑ گیا جو اس نے اسے دی تھی کہ وہ کوئی ایسا کام نہیں کرے گا جس سے اس کے ہاتھ خون سے رنگ جائیں۔ مسکان نے غصے سے کھڑکی کے پٹ زور سے بند کیے۔ بلائنڈ بیوٹی! وہ بیڈ پر گھٹنوں میں منہ دیے سسک رہی تھی کہ زمان نے پاس آ کر پکارا۔ پتہ نہیں کتنے دن وہ یہاں قید تھی اور اس کے ماں باپ کا سوچ تھی۔ وہ سسک اٹھی۔ سب اس کی وجہ سے ہوا، اگر وہ ضد نہ کرتی تو آج اس کے ماں باپ زندہ ہوتے۔ ہاتھ مت لگاؤ مجھے۔ اپنے بازو پر انگلیاں محسوس کرتی وہ دھاڑی۔ ہاں 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 میری جان، میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ شادی سے پہلے ہاتھ نہ لگاؤں، پر کم بخت یہ دل نہیں مان رہا۔ اس کے بالوں سے پکڑ کر چہرہ اونچا کرتے وہ ہوس بھری نظروں سے دیکھتے مکروہ قہقہہ لگاتے غلیظ لہجے میں بولا کہ حور العین کی روح کانپ کر رہ گئی۔ تمہیں پتہ نہیں تم کتنی خوبصورت ہو کہ ایک نظر دیکھنے سے میری راتوں کی نیندیں چرا لی تم نے۔ تمہارا چہرہ، تمہارا سراپا۔ اسے بیڈ پر دھکا دیتے وہ اس پر چیختے اس کی چیخوں دھاڑوں کو نظر انداز کر کے اپنی ہی ہانک رہا تھا۔ چھوڑو مجھے، اللہ کے واسطے جانے دو پاپا۔ وہ اپنے ہاتھوں کے مکے اس حیوان پر مارتی التجا، منتیں، چیخیں مار رہی تھی جس پر زمان کو اور بھی اچھا لگ رہا تھا۔ ظاہر ہے شیطان کا ایک روپ تو نہیں تھا، اور حور العین اس اذیت ناک لمحات سے اپنے جسم و روح کو نوچتے اپنے پور پور پر ظالم کی وحشت درندگی سے اپنے ہوش و حواس گنوا بیٹھی۔ زمان جھکا اس پر اپنی درندگی کا منہ بولتا ثبوت دے رہا تھا کہ اچانک اس کا موبائل بجا۔ کون ہے؟ گالی۔
بدمزہ ہوتے اس نے ایک نظر حور العین کے دلکش وجود پر ڈال کر سائڈ ٹیبل سے موبائل اٹھایا اور سلیم کا نام دیکھ کر غصے سے موبائل کان سے لگایا۔ کیا ہے؟ کیوں ڈسٹرب کر رہے ہو؟ وہ دھاڑا اور اس کی نظریں حور العین جو کہ ہوش و حواس سے بیگانہ تھی اس کے چہرے پر گئیں، اس کے نقوش سے الجھی ہوئی تھی۔ زمان، پولیس نے ہمارے ٹرک پر چھاپا مارا ہے اور ساری لڑکیوں کو بازیاب کروا لیا ہے۔ خبر تھی کہ دھماکہ زمان کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ سلیم، کیسے ہمارے آدمی؟ وہ کہاں ہیں؟ وہ ایک دم بیڈ سے اٹھا اور یہاں وہاں چکر لگاتے بلیک کنگ کے خوف سے بولا۔ کچھ بھاگ گئے اور جو 2 پولیس کے ہاتھ لگے تھے انہوں نے بروقت جان دے کر بچایا ہے خود کو۔ یہاں تو زمان کو سانس بحال ہوا، پر بلیک کنگ کے ریاکشن کا سوچتے اس کا سانس واپس اٹک گیا۔ اس نے اپنی شرٹ پہنی اور حور العین کو دیکھا جس کے کپڑے درندگی سے جگہ جگہ پھٹ گئے تھے۔ بیوٹی، جلد ہی ہمارا ملن ہوگا، شاید تم لکی تھی، اور اوپر والا بھی یہی چاہتا ہے کہ ہم شادی کے بعد ہی ایک ہوں، تبھی آج بچ گئی ہو۔ وہ اس کی تھوڑی کو پکڑ کر بولتا رہا جیسے وہ سن رہی ہوں، اور پھر روم لاک کرتا وہاں سے نکلا۔ اس کا رخ کنگ کے محل کی طرف تھا۔ اب یا تو زندہ واپس آئے یا کوئی بڑا نقصان اٹھائے۔ وہ رومال سے ماتھے کا پسینہ صاف کرتا محل کی پارکنگ ایریا میں گاڑی پارک کر کے نیچے اترا۔ اسے بلیک کنگ سے ڈر نہیں لگ رہا تھا، خوف بھی نہیں محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ دونوں میں کوئی فرق نہیں تھا۔ دونوں ایک مقام رکھتے تھے اور اس منزل تک پہنچنے میں دونوں کی محنت شامل تھی۔ اسے تو صرف اس کے بیسٹ سے ڈر لگتا تھا۔ جاوید جو اب بلیک کنگ کے نام سے انڈر گراؤنڈ میں مشہور تھا اور زمان جو قہر نام سے جانا جاتا تھا، یہ دونوں بھول گئے تھے سب سے بڑا واحد القہار تو اوپر بیٹھا ہے جس کی لاٹھی پہ آواز ہوتی ہے اور جب پڑتی ہے تو بڑے بڑوں کی روح بلبلا اٹھتی ہے، کانپ جاتی ہے۔ وہ دونوں دہشت گرد تھے، معصوموں کے دشمن، شیطانوں کے بھائی، پیسوں کے لیے انسانوں کا خون چوسنے والے۔ ان کا بڑا گروہ تھا جو خوف دہشت پھیلا کر جگہ جگہ بلاسٹ کرتے تھے اور معصوموں کے خون کو ندیوں کی طرح بہاتے تھے، مسلمانوں کے دشمنوں کی صلح اور دولت کی ہوس میں۔ پر اس گروہ کی زندگی اتنی لمبی نہیں تھی، اور ایک دن ان پر پاکستان کے جانباز مجاہدوں کا حملہ ہوا۔ باقی سب تو پکڑے گئے، پر جاوید اور زمان دونوں بچ کر بھاگ گئے، اور پھر کچھ عرصے بعد دونوں نے مل کر اپنی تنظیم بنائی، اپنے ہی معصوم مسلمان بچوں کو مختلف شہروں سے پکڑ کر۔ پھر جو ان پر ظلم و ستم کیا جاتا تھا اس سے موت تک کانپ جاتی۔ ہر تشدد، روحانی سے لے کر جسمانی تک، کہ کوئی سانسوں سے تعلق توڑ دیتا تو کوئی انسانیت بھول جاتا۔ اور پھر ایسے ہی چلتے چلتے انہوں نے بچوں کو کڈنیپ کر کے مختلف ممالک میں مسلمانوں کے دشمنوں سے بیچنے لگے۔ انہیں جیسے جیسے ترقی ملتی گئی، جاوید نے اپنا نام بدل کر بلیک کنگ رکھ لیا، اور اس کا دبدبہ اتنا تھا کہ زمان اس کے سامنے دب گیا۔ بچوں سے آگے بڑھتے وہ لڑکیوں اور عورتوں تک آ گئے۔ زمان مختلف شہروں سے لاتا تھا اور بلیک کنگ سودا کرتا تھا دوسرے ممالک کے امیر کبیر رئیسوں سے، اور جیسے جیسے ان کا کام اور آدمی بڑھتے گئے، بلیک کنگ کو اپنے پکڑنے کا ڈر ہونے لگا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اسے کوئی ایسا انسان چاہیے جو انسان نہ ہو، حیوان ہو، نام اس کا ہو، خوف دہشت اس کی ہو، کام کنگ کا ہو، اس کے اشارے پر چلے، جس میں کوئی جذبات نہ ہو، صرف سوچے تو یہ کہ کنگ کی رکاوٹ کو ختم کرنا ہے۔ اور اس کے لیے زیادہ تگدو نہیں کرنی پڑی تھی کہ بیٹھے بٹھائے اسے مل گیا، جس کا باپ خود اسے بیچ کر گیا تھا ان کے پاس۔ اور پھر جب اس کا نام سنا تو اسے یقین ہو گیا کہ یہی ہے اس کا بیسٹ۔ کچھ ماہ تو زمان کی نگرانی میں اسے عام ٹریننگ دی گئی جو وہاں آئے ہر بچے کو دی جاتی تھی۔ انہیں ڈر تھا کہ سیدھا انسان کا خون کرنے سے ان کا دل پھٹ سکتا ہے، تبھی جانوروں کو مرواتے تھے کہ انہیں مضبوط دل بنا سکیں۔ پر اس کے بیسٹ نے جانور کو چھوڑ کر دو ساتھ ہی خون کر دیے تھے، اور اس کی خوشی سے پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ اس کے بعد جب اس نے اپنے ہاتھ خون سے رنگے تو اس کے دماغ میں الیکٹرک شاک دے دیے گئے، اور اس کے جسم کو کاٹ کر اس میں مرچیں شیشے کا چورا ڈال دیا جاتا تھا کہ اس کی کربناک چیخوں سے پورا تہہ خانہ گونج اٹھتا۔ کئی گھنٹے برف پر لٹا کر اس کے جسم پر تشدد کیا جاتا، اور بڑے بڑے باکسرز جنہیں دوسرے ممالک سے بلوایا جاتا تھا اس کے لیے ان سے پٹوایا جاتا کہ وہ اسے موت کے نزدیک چھوڑ کر چلے جاتے۔
اور پھر اس کے زخم بھرنے پر واپس آتے۔ اسے سخت اپنی نگرانی میں ورزش کروائی جاتی کہ اس کا جسم پھول گیا کسی حیوان کی طرح۔ اتنا تشدد دماغ پر کیا جاتا کہ کتنے کتنے دن اسے کچھ دکھائی نہ دیتا، اور اس میں بھی اسے لڑوایا جاتا، اور پھر مشہور دنیا کے جانے مانے ڈاکٹر سے اس کا علاج کروایا گیا۔ اس کے بعد پوری طرح اس عالم کو مار کر حیوان کو وجود میں لائے، جسے زمان اپنی ہی نگرانی سے بنے 16 سال کے لڑکے کی جگہ اس 27 سال کے حیوان کو دیکھ کر ایک پل کے لیے خود بھی کانپ کر رہ گیا۔ جو اس کے سامنے کھڑا ہوتا تو وہ اس کے سائے تلے دبتا نظر آتا۔ اس کا لمبا قد، چوڑا سینہ، مضبوط بازو اور اس کے ہاتھ کی ہتھیلی دیکھ کر زمان کو لگا کہ اگر یہ ایک کو اپنے ہاتھ کا تھپڑ ہی رسید کر دے تو کئی دن ہوش میں نہ آئے۔ کئی دن وہ جب باہری دنیا میں زمان کے ساتھ نکلا تو پاگل پاگل سا تھا، عجیب عجیب نظروں سے لوگوں کو دیکھ رہا تھا کہ زمان کو خود اس سے خوف ہوتا۔ اس نے اس کا ذکر بلیک کنگ سے کیا تو وہ اسے اپنے ساتھ لے کر نہیں چل سکتا، وہ خود اسے گھمائے جس طرح قید کیے رکھا تھا۔ بلیک کنگ نے اس پرابلم کو ڈاکٹروں کے سامنے رکھا تو انہوں نے کہا کہ اسے لوگوں سے مانوس ہونے میں کچھ وقت لگے گا، فکر کی کوئی بات نہیں، وہ تمہارے لوگوں کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ تب جا کر وہ مطمئن ہوئے اور اسے لوگوں میں موو کروانے لگے، اور ایک بار پھر وہ واپس انسانوں میں آ تو گیا، پر عالم نہیں بلکہ حیوان بن گئے۔ انسان کے بیس میں چھپا ایک پالتو جانور جسے اشارہ ملتے ہی کسی پر بھی ٹوٹ پڑنا آتا تھا اور اس پر ایک ہی چھاپ چھوڑ جاتا، دی بیسٹ۔ کنگ دوسرے ممالک سے آئے گیسٹ سے انگلش میں انہیں تسلی دے رہا تھا کہ اسے کچھ عرصے میں انہیں واپس ان کے مطالبے کے مطابق لڑکیاں پہنچائی جائیں گی، ابھی انہیں بہت نقصان ہوا ہے۔ اور وہ بھی کنگ کے چہرے پر پھیلے غصے کو دیکھتے سر ہلا کر سمجھ گئے اور اس کے دیے گئے وقت پر آنے کا کہا۔ زمان چلتا ہوا سائٹ پر کھڑا تھا اور اس کی نظریں بے ساختہ ہی کچھ فاصلے پر بیٹھے سعید پر گئیں جو اپنے آپ میں ہی گم اپنی چوڑی کلائی پر بنے BK کے نشان کو گھور رہا تھا۔ اس کا خنجر پاس ہی رکھا تھا اور اسے دیکھ کر زمان نے تھوک نکلا، بھلا وہ کیوں موجود تھا آج اتنی پرائیویٹ میٹنگ میں؟ سعید کو دیکھ کر اسے اپنی موت سامنے نظر آ رہی تھی، اسی سعید کو جسے خنجر پکڑوانا بھی اسی نے سکھایا تھا۔ گیسٹ سے فارغ ہو کر ان کے جانے کے بعد کنگ نے اپنا رخ زمان کی جانب کیا اور غصے سے دیکھتے گہرے سگار کے کش لینے لگا۔ جانتے ہو سامنے بیٹھے وجود کو قہر زمان؟ سعید کی طرف اشارہ کرتے اس نے درشتگی سے پوچھا۔ ہاں جانتا ہوں، جسے خنجر پکڑوانا میں نے ہی سکھایا ہے۔ زمان سمجھ گیا تھا کہ وہ اسے بیسٹ سے ڈرا رہا ہے، تبھی اعتماد سے بولا، پر اب یہی خنجر انہی ہاتھوں سے تمہاری گردن پر آ سکتا ہے۔ وہ دھاڑا، اتنا بڑا نقصان جو ہوا تھا، کہاں تھے تم؟ تمہارے پاس رات کو موقع تھا ٹرک نکالنے کا، پھر تم کہاں غائب ہو گئے تھے بتاؤ مجھے؟ گرا کر وہ زمان کے سامنے آیا۔ سعید خاموشی سے دیکھنے لگا دونوں کو۔ کچھ کام تھا مجھے جو اس ٹرک سے ضروری تھا، زمان اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، پر وہ اسے بلائنڈ بیوٹی کا بتانے والا نہیں تھا، جانتا تھا اگر دیکھ لیا تو یہ گنڈے جیسا کالا انسان ایک دن میں ہی اس کی بیوٹی کو مار دے گا اپنی درندگی سے۔ جانتا ہوں، اس لڑکی کے لیے تم نے اتنا بڑا نقصان کروایا ہے، کہاں ہے وہ بتاؤ ذرا مجھے؟ کنگ نے اس کے گلے سے پکڑ کر کہا اور دھاڑا۔ زمان کی آنکھوں میں بھی غصہ اتر آیا، اتنے ملازمین کے بیچ اپنی بے عزتی پر۔ جاوید بھولو مت، برابر کے حصے دار ہیں اس کاروبار میں، جتنا تمہارا نقصان ہوا ہے اتنا ہی میرا بھی ہوا ہے۔ زمان نے جھٹکے سے اپنا کالر چھڑوا کر کہا، پر تم اب اپنا حصہ ہار چکے ہو زمان، اب تم برابر کے نہیں نچلے درجے کے ہو۔ کنگ نے بڑی چالاکی سے اسے مکھی کی طرح نکال کے باہر پھینکا کہ زمان صرف دیکھتا ہی رہ گیا، پر اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ ویسے بھی اس نے بلائنڈ بیوٹی کو لے کر یہاں سے چلے ہی جانا تھا، بہت دور، کہ جہاں صرف وہ ہو اور صرف اس کی بیوٹی کے ساتھ اس کی راتیں۔ پیسے تو اس کے پاس اتنے آ گئے تھے کہ اس کی 7 نسلیں بھی بیٹھ کر کھاتی تب بھی کم نہ پڑتے، اور بلائنڈ بیوٹی کے ساتھ اس کی ایک زندگی تو آرام سے گزرنے والی تھی، دن رات اس کی سنگت میں مدہوش۔ ٹھیک ہے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ کہہ کر جانے لگا، اور بلیک کنگ اس کے اتنی آسانی سے پیچھے ہٹنے پر شوق میں تھا۔ بھلا برسوں کی محنت چٹکیوں میں ہار کر جا رہا تھا اور اسے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔
ایسا کون سا خزانہ ہاتھ لگ گیا تھا اس کے؟ ٹھہرو! جاتے ہوئے زمان کے قدم ٹھٹکے اور وہ خوف سے مڑا. کہیں وہ تو نہیں ہونے والا جس کے ڈر سے پہلے ہی وہ خوف زدہ تھا کہ اس کی بیوٹی؟ وہ لڑکی چاہیے آج رات کے لیے، کنگ کہتا ہوا اپنے شاندار سرخ ڈائمنڈ کے جڑے صوفے پر بیٹھا اور سگار کے کش لیتا بغور سفید پڑتے زمان کے چہرے کو دیکھنے لگا. ایسا بھی کیا تھا اس لڑکی میں کہ اس کی حالت گیر ہو رہی تھی؟ اب تو اسے ہر حال میں چاہیے تھی وہ لڑکی. کون لڑکی؟ زمان خود کو سنبھالتے ہوئے انجان بنا. سیر اب بیزاریت سے دیکھتے اٹھا اور وہاں سے نکلتا چلا گیا. اس کے جاتے زمان نے سکون کا سانس خارج کیا. وہی جس کے لیے تم نے میرا اتنا بڑا نقصان کیا ہے، وہی جس کی وجہ سے برسوں کی اپنی پوزیشن چھوڑ کر جا رہے ہو بغیر اف کیے. کنگ نے ٹانگ پر ٹانگ جمائی. ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا جاوید، وہ تمہیں نہیں دوں گا. اور رہی بات نقصان کی تو میں بھر چکا ہوں، اپنی ساری پوزیشن چھوڑ کر تمہیں سونپ کر جا رہا ہوں. اب کس بھرپائی کے لیے وہ لڑکی چاہیے؟ زمان دھاڑ کر اس کے سامنے آیا. میرے وہ دو آدمی زمان جنہیں انسان سے بے رحم بناتے سال بیت گئے اور تم نے 2 منٹ میں انہیں ہمیشہ کی نیند سلا دیا، اس کا بھرپایا چاہیے. لڑکیوں والا نقصان تو تمہارا حصہ لے کر پورا ہو گیا ہے. اب مجھے 2 میرے آدمی چاہیے جو مر گئے ہیں تمہاری غفلت کی وجہ سے. زمان زلزلوں کی زد میں آ گیا اور حیرت سے اسے دیکھنے لگا. تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے جاوید، وہ میری محبت ہے، میری بیوی بننے والی ہے. تمہاری ایک رات کی بے دردی اسے ہمیشہ کی نیند سلا سکتی ہے. میں وہ تمہیں نہیں دوں گا. ہاں البتہ اس کے بدلے پیسے لے لو مجھ سے. مانگو کتنے چاہیے 2 آدمیوں کے؟ وہ بھبر کر بولا. ہاں ہاں ہاں. کنگ نے زوردار کہکہا لگایا اس کی حالت پر. پیسے نہیں، وہ 2 آدمی چاہیے یا پھر لڑکی. اس نے کہتے شراب کا گلاس منہ سے لگایا. اور فکر نہ کرنا، نہیں مرے گی. تیرے حصے کی محبت لٹاؤں گا کہ وہ بار بار میرے پاس آنے کی خواہش کرے گی. غلط لہجے میں کہتے وہ ہنسنے لگا. جاوید، وہ میری محبت ہے. زمان اس کا مکروہ چہرہ دیکھ کر منت پر اتر آیا. اور میری ضد. تم جانتے ہو کتنا وقت لگتا ہے انہیں بے رحم بنانے میں. کیا تب تک میں اسے تمہارے پاس چھوڑ دوں؟ ہرگز نہیں. اتنے سالوں کا سوچتے زمان نے جھڑجھڑی لی. ایک راستہ ہے. گھونٹ بھر کر اس کی حالت پر رحم کھاتے کنگ بولا. کیا؟ زمان بے چینی سے پوچھنے لگا. تب تک وہ تہہ خانے میں رہے گی جب تک تم مجھے وہ 2 آدمی نہیں لوٹا دیتے، اور اس کے بعد تم اسے لے کر جا سکتے ہو. وہ بولا تو زمان کے سر پر 7 آسمان گرے. یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کنگ. تم جانتے ہو وہاں کیا حال ہوتا ہے نئی لڑکیوں کے ساتھ. وہ دھاڑا تو کنگ ہنسنے لگا. ہو سکتا ہے اور ہو رہا ہے. تمہیں خوش ہونا چاہیے، وہاں تمہاری ضرورت تو محفوظ رہے گی. میں تمہارا دوست. وہ گردن اکڑا کر بولا. تمہاری محبت کو دیکھتے تم پر یہ احسان کرتا ہوں. اس کا مقصد صرف زمان کو اپنے پارٹنر کی حیثیت سے ہٹا کر ملازم کی حیثیت پر لانا تھا، پر یہاں تو الٹا اسے چھوڑ کر وہ جا رہا تھا اتنا بڑا نقصان کر کے. تم ایسا نہیں کرو گے، وہ گررایا. ٹھیک ہے پھر اسے میرے حوالے کر دو، یا تہہ خانے میں. فیصلہ تمہارا ہوگا. اسے سناٹوں کی عزت میں چھوڑ کر اب وہ منتظر نظروں سے اسے وہیں ویران چہرے کو دیکھ رہا تھا. اتنا انتظار اسے پانے کے لیے جس کے بنا 2 دن بھی بڑی مشکل سے کاٹے تھے. رات آنکھوں میں کاٹ کر اس کے سپنے دیکھے تھے زندگی گزارنے کے لیے. اب کیا ہو رہا تھا؟ ٹھیک ہے اسے تہہ خانے بھیج دو، پر یاد رکھنا اسے کسی نے ہاتھ بھی لگایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. ہارتے ہوئے وہ بولا، پر آخر میں دھمکی دینا نہیں بھولا. کریم. اس کی دھمکی کو نظر انداز کرتے وہ کچھ فاصلے پر مؤدب کھڑے کریم کو بلانے لگا. حکم آقا. وہ چلتا اس کے پاس آیا. جاؤ زمان کے گھر سے اس لڑکی کو لے کر تہہ خانے میں چھوڑ آؤ. وہ بولا تو کریم سر کو خم دیتے چلا گیا. زمان صرف اس کی پشت کو دیکھتے رہ گیا اور پھر غصے سے ایک نظر گھونٹ پر گھونٹ پیتے کنگ کو گھورتا چلا گیا. اب اسے جلدی سے کچھ بچے جمع کرنے تھے اور ان میں سے 2 کو چن کر مرے ہوئے 2 کی جگہ تیار کرنا تھا. اور وہ جانتا تھا بہت عرصہ لگے گا، پر وہ ہارنے والا نہیں تھا. وہ سسک کر اٹھی تو اس کا پور پور دکھ رہا تھا اور کچھ دیر پہلے کی بیتی قیامت یاد کر کے وہ کانوں پر ہاتھ رکھ کر دھاڑے مارنے لگی. پاپا مجھے لے جائیں، پاپا میں مر جاؤں گی. مما آپ کی پری لٹ گئی مما.
نوچ لیا اس کے جسم کو اس درندے نے۔ وہ سسک کر چہرہ اوپر کرتے اپنے ماں باپ سے روتی مخاطب تھی۔ اس کی ہاتھ کی انگلیاں ٹوٹ رہی تھیں جس پر کچھ دیر پہلے اس درندے کی گرفت تھی۔ اس کی روح گھائل ہو گئی تھی اور آنکھوں سے ٹوٹ کر گرم سیال بہہ کر نکل رہا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی اس کی عزت محفوظ ہے، اس کے رب نے اسے بچا لیا ہے، اس کے ماں باپ کی گئی دعاؤں نے اسے بچا لیا ہے، پر وہ معصوم کیا جانتی جس نے دنیا ہی نہیں دیکھی تھی، صرف کچھ لوگوں کے علاوہ جن میں اس کے ماں باپ، بہن، بی، داد اور برہان، اس کا اپنا دوست، پیارا دوست، جو اس کی ذرا سی تکلیف پر تڑپ اٹھتا تھا جیسے چوٹ اسے نہیں اسے خود کو آئی ہو۔ برہان، کہاں ہو؟ مجھے بچا لو، اپنی دوست کو بچا لو۔ داد، نور، اپنی بہن کو بچاؤ، مجھے یہ مار دیں گے، مجھے جینا ہے تم لوگوں کے ساتھ، یہ بہت برے لوگ ہیں، مجھے ان کے پاس نہیں رہنا، نور مجھے بچا لو۔ گھٹنوں میں سکڑی سمٹی منہ چھپا کر وہ سسک رہی تھی کہ اچانک دروازہ دھاڑ کی آواز سے کھلا اور اس کی چیخ نکل گئی واپس اس درندے کی واپسی پر۔ نہیں، مجھے مت مارو، مجھے ہاتھ مت لگاؤ، مما، پاپا، وہ چیختی پیچھے کو کھسکی اور کریم جو 2 آدمیوں کے ساتھ اسے تہہ خانے کے لیے اٹھانے آیا تھا، زمان کے گھر سے سامنے بیٹھی لڑکی کو دیکھ کر کئی لمحے تینوں مبہوت رہ گئے۔ میدے جیسی سفید رنگت، اس پر بڑی بڑی سی بھیگی آنکھوں پر کالی گھنی لمبی پلکیں، چھوٹی سی ناک، کپ کپاتے سرخ پنکھڑیوں جیسے لب اور بکھرے کالے بال جو اس کے پھٹے کپڑوں کی وجہ سے اسے اپنے آبشار میں چھپا گئے تھے پردہ بن کر۔ کریم کی ہمت نہیں ہوئی اس تک پہنچنے کی، پر اسے اپنے آقا کا حکم ماننا تھا۔ وہ ہوش میں آتے آگے بڑھا۔ اس بے رحم کو بھی اس وقت اس چھوٹی سی پری پر رحم آ گیا۔ دل کیا کہیں چھپا دے اسے، یہ تو پریوں کی شہزادی ہونی چاہیے تھی جو یہاں بھٹک کر حیوانوں میں آ گئی تھی۔ تو کیا اس شہزادی کو بنا کر اللہ نے اس کا شہزادہ نہیں بنایا؟ اس نے تو سنا تھا اللہ نے ہر کسی کے لیے کوئی نہ کوئی جوڑ بنایا ہے، تو کیوں یہ یہاں تھی؟ اس چھوٹی سی معصوم شہزادی کا راجکمار کہاں ہے؟ سوچوں کو بری طرح جھٹک کر وہ آگے بڑھا، پر اس کی نظروں کی ہیر پھیر پر اسے زوردار جھٹکا لگا۔ اس کی نابینا آنکھوں کو دیکھ کر اس نے غور کیا اور ذرا سا ہاتھ آگے بڑھایا، پر وہ یہاں وہاں کانپتی روتی دیکھ رہی تھی۔ مما، حور العین مسلسل خاموشی پر خوف سے سسک اٹھی۔ اسے زندگی میں پہلی بار اپنی آنکھوں پر غصہ آ رہا تھا، دل کر رہا تھا نوچ کر پھینک دے، کس کام کی ہے جب اس قیامت میں بھی اس کا ساتھ نہیں دے رہی۔ کریم نے اپنے پھٹے دل کے ساتھ ہمت کر کے اس بدنصیب شہزادی کے بازو میں ہاتھ ڈالا۔ حور العین اچانک بازو پر انگلیاں محسوس کرتی چیخ کر دوسری طرف بیٹھ کے منہ کے بل گری۔ مجھے جانے دو، مجھے پاپا کے ساتھ کھانا کھانا ہے، میری مما میرا انتظار کر رہی ہوں گی، اللہ کے واسطے مجھے جانے دو، مجھے بہت درد ہو رہی ہے یہاں۔ وہ اپنے ہاتھ بازو دکھاتی پیچھے کی طرف ہوتی منتیں کر رہی تھی۔ دوسرے آدمیوں نے بیزاری سے دیکھا۔ کریم اپنے قدم پیچھے لے گیا۔ لے آؤ اسے۔ باہر نکلتے اس نے پیچھے حکم دیا اور ان دونوں نے اس کے بالوں سے پکڑ کر باہر کی طرف لے جانے لگے، بغیر اس کی چیخوں پکار کی پرواہ کیے اسے گاڑی میں پچھلی سیٹ پر پھینکا۔ ہم پاپا کے پاس جا رہے ہیں؟ گاڑی میں آ کر اس نے امید سے پوچھا کہ دونوں نے مڑ کر اسے گھورا۔ ابھی وہ کچھ کہتے کہ کریم بول پڑا، ہاں۔ اس کی ہاں پر دونوں ہنس پڑے، لڑکی کے چہرے پر خوشی بھرے رنگ دیکھ کر۔ میں ان سے معافی مانگوں گی، مجھے نہیں جانا باہر، وہ بڑبڑائی اور گاڑی زن سے قید خانے کی طرف بڑھی۔ داد، مجھے نہیں کھانا کچھ، میرا دل نہیں کر رہا، اپنی کلائی داد کے گرفت سے چھڑوانے کی کوشش کرتی وہ بھرائی آواز میں کہہ رہی تھی، پر وہ اس کی سنے بغیر اسے زبردستی کھینچ کر لے جا رہا تھا ڈائننگ ٹیبل پر۔ پلیز داد، چھوڑو۔ اسے چیئر پر بٹھاتے دیکھ کر نور العین نے مزاحمت کی، پر داد نے ایک نہیں سنی۔ چپ کر کے کھاؤ، جب کھاؤ گی تبھی بھوک لگے گی۔ اسے بھاگنے کے لیے پر تولتے دیکھ کر وہ اس کی کلائی تھامے ایک ہاتھ سے اس کے لیے کھانا نکالنے لگا پلیٹ میں۔ کھا لو بیٹا، آسیہ بیگم نے اس کی پیلی پڑتی رنگت مرجھائی صورت دیکھ کر کہا، اور پھر کمال صاحب کے کہنے پر نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے 2 لقمے منہ میں ڈالے۔ داد کے دل میں جیسے ٹھنڈک اتر آئی اسے کھاتے دیکھ کر۔ اس نے بھی نوالا اپنے منہ میں ڈالا۔
ورنہ اتنے دنوں سے اس نے حلق سے پانی کی بوند بھی نہیں اتاری تھی۔ حور العین کا کیا ہوا کمال، اس کی کوئی خیر خبر؟ آسیہ بیگم کے پوچھنے پر خاموش بیٹھے سنجیدگی کے بت میں چھن سے کچھ ٹوٹا کہ کرچیاں اس کے دل میں چبھنے لگیں تو برہان نے ضبط سے اپنے برسنے کے لیے بےتاب پانی کو بمشکل آنکھوں میں ضبط سے روکا اور لب سختی سے بھینچ لیے کہ اس کا پورا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ نام مت لیں اس کا تایمی، مر گئی ہیں وہ چڑیل، وہ ڈائن کھا گئی میرے ماں باپ کو، اللہ کرے کبھی لوٹ کے نہ آئے ورنہ میں اسے اپنے ہاتھوں سے مار دوں گی۔ نور ایک دم سے سکتی ہوئی چیخی کہ سب ساکت رہ گئے۔ اس کے لہجے میں نفرت کی انتہا دیکھ کر وہ ششتر تھے۔ نور بیٹا، اس میں حور العین کی کیا غلطی ہے؟ آسیہ بیگم صدمے سے بولی۔ تائی امی، وہ کچھ بولنے ہی والی تھی کہ بیچ میں ہی برہان دھاڑا، بس ایک لفظ بھی حور العین کے خلاف کہا تو یہی گلا گھونٹ کر دفنا دوں گا۔ ہاتھ میں پکڑا گلاس سب سے چھن کی آواز سے ٹوٹا اور وہ کھڑا ہو کر اس قدر دھاڑا کہ نور العین سہم کر دانت میں چبھی۔ خبردار، خبردار، جو ایک لفظ بھی غلط کہا تو انگلی سے وارن کرتے سب کو ششتر چھوڑ کر وہ ایک قہر برساتی نظر دانت میں چھپی نور العین پر ڈال کر وہاں سے دب دب کرتا گھر سے ہی نکلتا چلا گیا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ کب سے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کر گالوں پر پھسل رہے تھے اور وہ تیز سپیڈ میں گاڑی ڈرائیو کرتا البی ہاؤس سے نکلا۔ نور! داد ڈائننگ ٹیبل سے روتی ہوئی بھاگتی نور العین کو پیچھے سے تڑپ کر پکارنے لگا۔ کتنی منتوں کے بعد وہ اسے باہر لے کر آیا تھا، پر سارے کیے کرائے پر پانی پھر گیا۔ جانے دو اسے، اکیلی رہنا چاہتی ہوگی اس وقت۔ کمال صاحب نے داد کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے روک دیا اور وہ کبھی بے بسی سے اپنے ماں باپ کو دیکھتا تو کبھی سیڑھیاں چڑھتی اس کی پشت کو۔